نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم صدر ذی وقار منصفین کرام علماء راسخین اساتذہ اعظام الحکمہ انٹرنیشنل کے چمکتے دمکتے پرکھتے ستاروں، آج مجھے جو موضوع تھمایا گیا ہے وہ حکیم الامت مفکر پاکستان شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا عظیم الشان مصرع ہے اور اسی قرآنی حقیقت کی شعری تفسیر ہے۔ آج بھی جو ہو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا۔ حضرات، یہ شعر محض ایک ادبی تخیل نہیں، ایک آفاقی حقیقت ہے، ایک فکری انقلاب ہے، ایک ایمانی پیغام ہے۔ تاریخ انسانی گواہ ہے کہ اللہ کے خلیل نے نارے نمرود میں چھلانگ لگا کر ناممکن کو ممکن بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دعویٰ صرف زبانی نہیں تھا بلکہ یقین کامل، توکل علی اللہ، توحید خالص کا ایسا مینار تھا کہ جس کے سامنے آگ کی تپش بھی بے بات تھی۔ اہل دانش سے سوال ہے کہ وہ کون سا ایمان تھا جس نے آگ کی حیثیت کو بدل دیا؟ وہ ایسا ایمان تھا جو اسباب پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب پر یقین کرتا تھا۔ وہ ایسا ایمان تھا جو صرف ظاہری طاقتوں سے انسان کو بے خوف کرتا تھا۔ وہ ایسا ایمان تھا جو انسان کو صرف یہ شعور دیتا تھا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ حضرات گرامی قدر، ابراہیم علیہ السلام کو ایک پوری امت کہا گیا ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں توحید، دعوت، استقامت، قربانی اور قیادت جیسی ہزاروں صفات کے جامع تھے۔ اگر آج بھی کوئی سچا مومن ان صفات کو اپنا لے تو وہ بھی امت کہلا سکتا ہے۔ سامعین محترم، آج کی آگ شعلے اور لکڑی کی آگ نہیں، آج کا نمرود مادیت ہے، آج کا نمرود ظاہریت ہے، آج کا نمرود رافضیت ہے، آج کا نمرود پرویزیت ہے، آج کا نمرود غامدیت ہے، آج کا نمرود مرزائیت ہے، آج کا نمرود قادیانیت ہے، آج کا نمرود الہاد ہے، توحید کے باطل دعوے ہیں، آج کا نمرود فکری غلامی ہے، آج کا نمرود کردار کی کمزوری ہے اور وہ نظام ہے جو انسان کو رب العالمین سے دور کرتا ہے۔ آج امت مسلمہ سیاسی انتشار، معاشی بحران اور فکری انتشار اور اخلاقی آگ کے زوال میں گری ہوئی ہے۔ قرآن مجید متنبہ ہو کر کہتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ جناب والا، تاریخ ہمیں بتلاتی ہے جن قوموں کے ایمان کمزور ہو جائیں ان کے ہتھیار انہیں نہیں بچا سکتے، جن کے دل ایمان سے مضبوط ہو ان کی کمزوریاں بھی قوت بن جاتی ہے۔ اصحاب بدر کی طرف نظر دوڑا کے دیکھ لیجئے، تعداد بھی کم، وسائل نہ ہونے کے برابر، ایمان بڑا پختہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچ ڈالا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ حضرات، آج ہمارے اندر وسائل کی کمی نہیں بلکہ ایمان کی کمی ہے۔ ہم نے اپنے ایمان کو کتابوں میں، تقریروں میں، تحریروں میں اور نعروں تک محدود کر دیا ہے، جبکہ ایمان ابراہیمی عمل، استقامت، دعوت اور باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا نام ہے۔ اقبال نے کیا خوب کہا، بے خطر کود پڑا آج نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آج نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ جناب والا، اگر آج ہم اپنے صفوں میں اتحاد، اپنے کردار میں تقوی، اپنے سوچوں میں ابراہیمی استقامت، اپنے دلوں میں سوز ایمانی پیدا کر لیں تو ناممکن بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ اللہ کا قانون نہیں بدلا، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ آج وقت ہمیں پکار پکار کر کہتا ہے کہ اپنے اندر وہ جرأت رندانہ پیدا کرو، وہ فکر غیور پیدا کرو، وہ یقین محکم پیدا کرو جو وقت کے نمرودوں کو چیلنج کر سکے۔ اگر آج ہمارے اندر ایمان ابراہیمی پیدا ہو جائے، نفرت کے صحرا امن کے گلستہ بن سکتے ہیں، نا امیدی امید میں بدل سکتی ہے،
اور اسی طرح شکست خوردہ قومیں پھر سے ترقی پا سکتی ہیں. میں اپنی تقریر ان اشعار سے ختم کرنا چاہتا ہوں. یقین محکم عمل فہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہے. یہ مردوں کی شمشیریں توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے. آسانی مٹانا نام نشاں ہمارا. والسلام.